آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری حدیث کیا ہے کہ حضور علیہ السلام حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو امام مقرر کروں اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو وہاں ضعیف ہیں، وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو لوگ اذان کے بعد مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتی۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو فضیلت ہے وہ مسجد کیا کہ نماز کے لیے مسجد آنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں ہم مسجد میں الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اوپر بھیجا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جائیں اور دنیا کے اندر جا کر نیک اعمال کر کے رب کو راضی کر لیں۔ آپ کو بنیادی بات تو یاد ہوگی کہ ایک طرف شیطان نے یہ بات کہی تھی، انکار کیا تھا سجدے کا، اور دوسری طرف اللہ کے بندے آدم علیہ السلام تھے۔ تو شیطان کو جب مردود قرار دے دیا گیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، تو آدم علیہ السلام کو وہ بہشت والا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو وہاں شیطان کی یہ بات کہ اللہ میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، ان کے ساتھ مجھے مقابلے کی اجازت دی جائے۔ کیا ہے وہ مقابلہ؟ کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو گمراہ کروں۔ اب دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو بنایا اور دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے۔ اعمال میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کلمہ توحید تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد کتنے اعمال ہیں؟ 5 اسلام کے جو رکن ہیں ان میں سے ایک رکن ہے جو آپ سب سے پہلے دیکھنا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ تو صاحب جو نصاب ہے اس کے اوپر فرض ہے، حج جو ہے وہ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، اور پھر رہ گیا رمضان المبارک کہ وہ سال میں ایک بار ہے، اور اس کے اندر بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ جس کو بس وہ دنیا سے جانے والا ہے، تو کسی کو روزہ رکھا دے۔ اور سب اعمال میں سے ایک ہی چیز ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، نماز۔ نماز کی بہت زیادہ سختی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے کہ لوگوں نماز پڑھا کرو۔ اب ہماری اللہ معاف فرمائے حالت جو ہے وہ دن بدن جو ہے بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، یا اپنی دکان کے اوپر قریب مسجد ہونے کے باوجود بھی نماز جو ہے وہ جا کر اپنی دکان پر یا اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ پچھلے دنوں تو کرونا وائرس کے ایک وبا تھی، اس کے متعلق بہت ساری گورنمنٹی جو پریشر تھی، لیکن اب تو الحمدللہ ہم ان سب باتوں سے نکل گئے، لیکن یہ عادت ہمارے اندر سے نہیں ختم ہو رہی کہ ہم مسجد کے بجائے گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی ہم نے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کے آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفیق تھے اپنی امت کے لیے،
لوگوں کے لیے بہت زیادہ شفیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرمانے والے تھے لوگوں کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ السلام کی وہ پیاری حدیث، کیا ہے کہ حضور علیہ السلام حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو امام مقرر کروں اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو وہاں ضعیف ہیں، وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو لوگ اذان کے بعد مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتی۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ کتنی سخت وعید ہے، اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو فضیلت ہے وہ مسجد کیا کہ نماز کے لیے مسجد آنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسجد میں نہیں آتے، گھروں میں رہتے ہیں، تو گھروں کے اندر الجھنیں تو پیدا ہو چکی ہیں، آگ تو لگ چکی ہے۔ اور ایک دوسری روایت نماز کے متعلق کہ ایک نبین صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم، آگے نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر گھر سے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، رستہ بھی میرا ویران ہے، اور آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کروں۔ بس یہی بات ہے، سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، نبینے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے کیا پوچھا، اے میرے صحابی کیا تو اذان سنتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان سنتا ہوں۔ فرمایا پھر نماز کے لیے مسجد آیا۔ اور یہ اللہ کا رستہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، جو بندہ چلتا ہے اپنے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف آتا ہے، رب کے دین کے کام کے لیے نکلتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کے اوپر گرد و غبار پڑ جائے اور جہنم کا دھواں جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو بندہ مسجد آتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، اور اللہ کے راستے میں لگا ہوا جو وقت ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھی ہو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام ایک جنازے پر تشریف لے کر گئے، آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے والے تھے تو پیچھے سے کسی واضح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جانے والا بندہ تھا یہ صحیح نہیں تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کو پھیرا، پوچھا کسی کو اس کا کوئی نیک عمل یاد ہے؟ تو کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بار اللہ کے راستے میں نکلے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو اس بھائی نے ایک رات اللہ کے لیے پہرا دیا تھا اللہ کے راستے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا، نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اس کو دفنایا گیا، تو آپ نے فرمایا تیرے بھائی کہتے ہیں کہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائی اتنی فضیلت والا یہ رستہ ہے اللہ کا۔ اپنی نمازوں کو درست کیجئے گا، نمازوں کو وقت پر مسجد میں ادا کیجئے گا، اور یہ گھروں کے اندر رہ کے پڑھنے والی جو عادت ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دے گی۔ مسجدیں جو ہیں وہ ان کے اندر تعداد نہیں رہ گئی، اور گھروں میں پڑھنے والے موسٹلی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمیں موت دے تو اللہ ایمان پر ہمیں موت دے، ہمیں اللہ آخری وقت تک اپنے دین پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔